حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھتی عورت یعنی مسلمان عورت 4 کاموں کی گارنٹی دے تو جنت کا میں مصطفیٰ ضامن ہوں۔ عورت کتنے کاموں کی گارنٹی دے؟ 4 کاموں کی۔ پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرنی ہے۔ دوسرا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ تیسرا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور چوتھا ہے اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت ان 4 کاموں کی گارنٹی دے تو میں مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو اب یہ باتیں ہم نے اپنے گھر والوں کو سکھانی ہیں اور ان کو ہم نے شریعت کا رستہ دکھانا ہے۔ اگر ہماری بیٹی یا بہن یا والدہ وہ پڑھی لکھی ہے، یا ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب جو ہمارے محتاط عورتیں ہیں اگر وہ پڑھی لکھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو سیرت سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دینی چاہیے کہ یہ پڑھو۔ سیرت حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی چاہیے کہ یہ پڑھو۔ امہات المومنین کی سیرت ان کو دینی چاہیے کہ یہ پڑھو۔ تو آؤ دیکھو کہ رب کے محبوب نے 4 باتوں کا حکم فرمایا کہ یہ عورت اگر ان 4 کاموں کی گارنٹی دے تو میں مصطفیٰ اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تو ان میں سے ایک بات کو لے لیتے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اب شوہر کی فرما برداری کتنی کرنی ہے؟ اس نے کتنی اطاعت اس نے کرنی ہے؟ اب کہاں تک اس نے شریعت کے اس پہلو کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ مثال کے طور پر شوہر اگر صبح سویرے کہیں کام کے لیے جا رہا ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسے ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ دروازہ بند کر دیں، میرے آنے تک دروازہ بھی نہیں کھولنا، کنڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اب اس کا شوہر چلا گیا، وہ کام پہ گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے، تو کچھ دیر گزرتی ہے کہ اس کے والدین آ جاتے ہیں، اس عورت کے آ کر دستک دیتے ہیں۔ تو عورت کو حکم ہے کہ دروازے کے قریب جائے، دروازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب جا کر پوچھے کون؟ آگے سے وہ جواب دیں کہ ہم تیرے والدین ہیں، تیری والدہ آئی ہے جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تیرا باپ آیا ہے جس نے تجھے ساری زندگی پالا ہے، تیری خدمت کی ہے، سب کچھ تجھ پر لگایا ہے، وہ باپ دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو اب عورت کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے والد اور والدہ سے ادب کے ساتھ عرض کرے کہ عرض یہ ہے کہ میرے شوہر نے میرے اوپر حکم دیا ہے، پابندی لگائی ہے کہ دروازے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کنڈی کھولنی نہیں جب تک میں واپس نہ آؤں۔ ان کے سلام کا جواب بھی دے، آگے سے یہ بات کہہ دے کہ جب تک وہ نہیں آتا، چاہے شام کو واپس آئے چاہے ہفتے بعد واپس آئے، اگر دروازے کے اوپر بیٹھنا چاہیں تو تمہاری اپنی مرضی، اگر گھر واپس جانا چاہیں تو تمہاری مرضی، تو میں دروازہ نہیں کھول سکتی، معذرت کرتی ہوں، ناراض بھی نہ ہونا۔ تو اب چاہیے کیا کہ والد اور والدہ وہیں سجدہ ریز ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں اور عرض کریں یا مالک ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ہماری بیٹی تھی وہ شریعت کی اتنی تابعدار ہے، وہ اتنی شریعت کے اوپر چلنے والی ہے، یہ نہ ہو کہ والدین اس کے جھگڑنے شروع کر دیں اور کہیں بیٹی اس نے ہمارے لیے پابندی لگائی ہوگی، اس نے ہمارے لیے آپ کو منع کیا ہوگا۔ خواہ مخواہ کی باتیں نہ بنائیں بلکہ اس بیٹی کو داد دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی بیٹی اگر بات کہہ دے تو آگے سے اسے ڈانٹتے بھی ہیں، کہتے ہیں دروازہ کھول،
चल तुझे साथ लेकर जाते हैं, देखते हैं कि कितना बड़ा आया है पाबंदी लगाने वाला। भाई वो पहले नाक़िसुल अक्ल है, वो नाक़िसुल दीन है, फिर ऊपर से वालिदैन उसकी ये गलत तरबियत कर रहे हैं, तो ये मामला बड़ा पेचीदा है। अब नाक़िसुल अक्ल कैसे हैं? आप देखें, शरीयत के अंदर है कि निकाह हो रहा है, मिसाल के तौर पर मर्द नहीं है, गवाही देनी है तो एक मर्द और दो औरतें होंगी, या जहां भी गवाही का हुक्म आएगा एक मर्द दो औरतें होंगी। तो एक मर्द के मुकाबले में दो औरतें आ रही हैं तो ये नाक़िसुल अक्ल हुई। और दीन में नाक़िस कितनी है कि मर्द के ऊपर कोई नमाज माफ नहीं है, औरत के ऊपर हर माह में कुछ दिन नमाज माफ होती है। जब बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक उसके बारे में है कि अगर नफास का खून आता रहे तो 40 दिन की नमाज उसके ऊपर माफ है। तो ये नाक़िसुल दीन हुई ना। मुकम्मल दीन तो उस मर्द का है जिसके ऊपर कोई भी नमाज माफ नहीं है। तो अब नाक़िसुल अक्ल और नाक़िसुल दीन जो है उसको अगर गलत तरबियत करेंगे तो फिर क्या होगा कि झगड़े भी शुरू हो जाएंगे, फसाद भी शुरू हो जाएंगे। अगर उसने कुंडी खोल दी, दरवाजा खोला, शौहर उसका घर वापस आ गया, अब यहां से झगड़े की इब्तिदा हो जाए कि शौहर कहे कि मैंने मना किया था, दरवाजा तूने क्यों खोला है। तो अब बात बढ़ती जाए, शौहर तलाक दे दे, तो इसमें कसूरवार कौन होगा? वो वालिद और वालिदा होंगे जिन्होंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है और अपनी बेटी को शरीयत के खिलाफ उभारा है, तो वो कसूरवार होंगे। तो आओ सुनो कि जो जानबूझकर अपने रिश्ते तोड़वाते हैं, बहनों के या माओं के या अपनी बेटियों के, तो फिर उनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या इरशाद फरमाया है? हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बहन बेटी का रिश्ता तोड़े वो जितने सजदे कर ले, बेशक जितने हज कर ले, नमाजें पढ़ ले, जितनी इबादत कर ले, अगर जानबूझकर उसने रिश्ता तोड़वाया है तो मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब देखो कि हमारे घरों में क्या तरबियत होती है, हमने औलाद की कितनी तरबियत की है। और यह भी याद रखना चाहिए, औरत जो है ना उसकी फितरत में है, वो अपने ससुर सास, अपने शौहर से ज्यादा अपने वालिदैन और भाइयों की बात मानती है। और ये कब होगा? जब ससुर से कहेगा कि ये काम करो या फलां काम करो, तो वो कहेगी ये अपनी खिदमत करवाना चाहता है। अगर उसकी सास कोई काम कहेगी तो वो कहेगी ये अपनी खिदमत करवाना चाहती है। अगर उसका शौहर कहेगा तो वो कहेगी ये अपनी खिदमत करवाना चाहता है। अगर इनकी जगह पर वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करें, अपनी बेटी को कहें कि ये काम भी किया करो, ये भी किया करो, इस तरह आपने घर में गुजारा करना है, तो उन ससुर और सास के बजाय अगर वालिदैन तरबियत करें तो वो जल्दी असर पकड़ जाती है। तो हमने कितना उन्हें तरबियत की है, हमने कितना उन्हें सिखाया है। तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चौथी बात जो इरशाद फरमाई थी कि अगर औरत शादीशुदा है, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी करे तो मैं उसकी जन्नत का ज़ामिन हूं। तो सामीन मोहतरम, हमने अपने घर वालों को, अपनी बेटी को ये दीन बताना है, लेकिन हम नहीं बता रहे। और मामला कहां तक पहुंच गया है? आज हमारे घरों में सुकून नहीं है। क्यों? वालिदैन ने अपनी बेटियों की तरबियत भी नहीं की। मेरी बेटी है तो मैंने उसकी तरबियत करके दूसरे घर में भेजना है ना। किसी दूसरे की बेटी है तो उसने तरबियत करके मेरे घर में भेजनी है या किसी और के घर में भेजनी है। तो वो तरबियत नहीं कर रहे तो उसमें कसूरवार तो वो हुए ना। तो उनकी तरबियत करनी चाहिए, उन्हें तरबियत करके दूसरे घर में भेजना चाहिए। तो होगा क्या? जब तरबियत करके दूसरे घर में भेजेंगी तो वहां वो सुकून के साथ भी रहेगी, या हमारे घर में आएगी तो सुकून के साथ वो भी रहेगी, हम भी रहेंगे। घर में अमन भी होगा, सारे घर वाले खुश भी होंगे और साथ साथ
لوگ بھی جو دیکھیں گے عزیز و اقارب ان کے گھر میں آئیں گے، وہ مثالیں دیں گے، ان کے گھر کی طرح ہمارا گھر بھی کاش ہوتا۔ تو آؤ اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے پیچھے جب ایسا معاملہ ہوگا، تربیت ہوئی ہوگی، چاہے بیٹی دوسرے گھر میں چلی گئی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے ایک جگہ میں مہمان بن کر گیا، جہاں پہنچا، جس جگہ مجھے بٹھایا گیا اس کے ساتھ ہی کچن تھا، باورچی خانہ تھا، تو وہاں سے نا دو عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز بھی اس طرح آ رہی تھی کہ صحیح سمجھ آتی تھی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا دوسری سے کہ کمال ہے، پورے گھر والے تجھے ہی کام کہتے ہیں، سارا دن نوکر بنا کر تجھے رکھتے ہیں، اور جو بھی کام ہو تجھ سے کہتے ہیں، میں بھی تو اسی گھر کی بہو ہوں، دیکھ مجھے کوئی کام بھی نہیں کہتا، میں رانیوں کی طرح گھر میں راج کرتی ہوں، اور گھر میں رہ کر عیاشی کر رہی ہوں، جو بھی کام کسی نے کہنا ہوتا ہے وہ تجھے کہتا ہے۔ یا تو مڈل کلاس کی ہے، یعنی کہ آپ کا خاندان درمیانہ خاندان تھا، میرا خاندان بڑا اونچا ہے، اس لیے مجھے کام نہیں کہتے۔ تو اس لڑکی جو دوسری تھی اس نے بڑا ہی خوبصورت وہ کہتا ہے جواب دیا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب مجھے سارے گھر والے کام کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب سارے گھر والے مجھے کام کہتے ہیں نا، میں بڑے سکون کے ساتھ گھر کا کام کرتی ہوں، اور اس میں مجھے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اس میں وجہ خاص کیا ہوتی ہے کہ سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں جب شام کو میرا شوہر گھر تشریف لاتا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، جب وہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے کانوں میں جو آواز جاتی ہے وہ میری تعریف ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ سب گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی ہے، جو کام بھی کہو کر لیتی ہے۔ تو میرا شوہر جب تھک کر گھر تشریف لاتا ہے سکون کے لیے، تو اس کے کانوں میں جب میری تعریف جاتی ہے، میرے تعریفی الفاظ اس کے کانوں میں جاتے ہیں، تو اس کے چہرے پر خوشی کا اثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے تو میں اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ سارے دن کی تھکاوٹ ہی دور ہو جاتی ہے۔ تو رہی مڈل کلاس کی بات، تو رب کے نزدیک یہ نہیں ہے کوئی مڈل کلاس ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے۔ رب کے نزدیک تقوی چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے، تابع داری چلتی ہے۔ تو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات اس لڑکی کی سنی تو میں نے یہی وہیں بیٹھ کر کہا کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی تھی، کہ آج اس کے سسر والے بھی خوشحال ہیں، اس کا شوہر بھی خوشحال ہے، اور اس کے والدین بھی خوشحال ہوں گے۔ تو سامعین محترم، تو ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے۔ اگر سارے یہی کرنا شروع کر دیں، ہر ایک اپنی بیٹی کی تربیت شروع کر دیں کہ تو نے دوسرے گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کام کاج کرنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے، تو پھر ہر گھر میں سکون ہوگا۔ لیکن یہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کرتے۔ جب ہماری بیٹی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو نہ وہ شوہر کی تابع دار ہوتی ہے، نہ ساس سسر کی تابع دار ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو پریشانیاں ہیں نا یہ بندے کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک مثال دوں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک دن اس نے وزیر سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ باہر سیر کے لیے جاتے ہیں۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جب باہر گیا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک جگہ پر مکان بن رہا تھا، ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، زمین پر کھڑے ہو کر اینٹ پھینکتا تو تیسری منزل تک جاتی، تیسری منزل کے اوپر وہ اینٹ جا کر گرتی۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو، اتنا طاقتور بھی نظر ویسے جسمانی طور پر تو نہیں آتا، لیکن اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ کمال کی بات ہے کہ پہلی زمین پر کھڑے ہو کر تیسری منزل پر وہ اینٹ پھینک رہا ہے۔
تو وزیر جو بادشاہوں کے ہوتے تھے نا، جو پہلے ہوتے تھے، بڑے سمجھدار ہوتے تھے، بڑے اچھے مشورے دیتے تھے، بڑی کام کی باتیں بتاتے، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، صرف اس کے اندر طاقت نہیں، ایک راز اور بھی ہے۔ اس نے پوچھا کہ راز کیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ گھر سے خوشحال ہے، گھر میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے جب یہ اینٹ پھینکتا ہے تو تیسری منزل تک اس کی اینٹ جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تم ویسے کہہ رہے ہو، اس کی تحقیق کرو۔ کمیٹی بنائی گئی، اب انہوں نے کھوج لگانا شروع کیا کہ یہ کیسے خوشحال ہے، واقعی بات ہے یا نہیں، یا ایسے ہی وزیر نے کہہ دیا۔ ہفتے کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ جو قریب قریب ان کے لوگ تھے یا اس کی سہیلیاں تھیں اس عورت کی، تو ان سے معلومات لی گئی، تو وہ بتا رہی تھی کہ بات یہ ہے کہ جب اس کا شوہر شام کو گھر آتا ہے تو یہ اس کے لیے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے، جب وہ دروازے میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کا اچھے انداز میں استقبال کرتی ہے، اسے پانی دیتی ہے پینے کے لیے، حال احوال پوچھتی ہے، نہانے کے لیے کپڑے صابن تولیہ دیتی ہے۔ وہ فریش ہو کر جب باہر آتا ہے، وہ جیسے ہی باہر آتا ہے یہ گرم کھانا اس کے لیے لگا دیتی ہے۔ اب گرم کھانا وہ کھاتا ہے تو یہ اس کی خدمت کرتی ہے، پھر اسے دودھ پیش کرتی ہے، بستر صاف کر کے لگاتی ہے، اور وہ تھکا ہوا ہو تو اس کو دباتی بھی ہے۔ تو ایسے اس کی شام ہوتی ہے۔ تو اس انداز میں جب وہ شام کو آتا ہے تو خوشحال گھر میں آتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ صبح کام کو جاتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ رپورٹ ملی تو اس نے کہا واقعی وزیر کی بات سچ تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا اور تجربہ کرتے ہیں، جاؤ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی پھڈا ڈال دو، رنجش پیدا کر دو، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو کہ ان کے درمیان چپکلے شروع ہو جائے۔ اب کیا ہوا، اس کی جو سہیلیاں تھیں انہیں لالچ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے کانوں میں بھرنا ہے کہ تیرا شوہر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب وہ گھر کو شام آیا، شام کو گھر جب واپس پہنچا تو اس کے کانوں میں یہ بات بھر دی گئی تھی، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ نہ استقبال تھا، نہ وہ گرم کھانا تھا، نہ وہ خدمت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ آیا پریشان ہوا، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے ایسے ایسے تعلقات ہیں۔ تو اس نے بڑی صفائیاں دی، لیکن عورت کہاں مانتی ہے۔ اس نے بڑی صفائی دی لیکن پریشان حال صبح وہ دوبارہ کام پر گیا۔ اب بادشاہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اینٹ پھینکتا تھا، پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچتی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات یہ بھی سچ ہے۔ جب یہ بات دیکھی تو اس نے پھر بتایا اس کی بیوی کو کہ ہم نے یہ چیک کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے کہ واقعی یہ معاملہ ہے۔ تو اس بات سے انہوں نے رزلٹ کیا نکالا، آج ہمارا ہر مرد پریشان کیوں ہے؟ اس کی بیوی کا اس کے ساتھ اچھا تعلقات نہیں ہے، اس کی خدمت اس انداز میں نہیں کرتی، جس انداز میں اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، وہ انداز ہی نہیں اپنایا جاتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد پریشان ہے، گھروں میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ تو جب مرد کے اندر سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ کسی کام کو بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں ہم نے اپنے گھر والوں کو سکھانی ہے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کیسے کرنی ہے، وہ کتنی خدمت کرتا ہے اپنے گھر والوں کی۔ بھائی صبح سویرے یہ کام کے لیے جاتا ہے، کیوں؟ سارا دن دھوپ ہے تو دھوپ میں، سردی ہے تو سردی میں، سارا دن کام کرتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ اپنی بے عزتی بھی کرواتا ہے اور لوگوں کے تانے بھی سنتا ہے، باتیں بھی سنتا ہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ جن کو دیوار کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ تو کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے، تم نے اپنے ساس سسر کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت 4 کاموں کی گارنٹی دے، 5 وقت نماز کی، ماہ رمضان کے روزوں کی، اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی تابع داری کی، وفاداری کی،
ان 4 کاموں کی گارنٹی دے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جنت کا دامن میں خود ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جنت کی حقدار بنیں، ہمارے گھروں میں سکون ہو، جس گھر میں ہماری بیٹی گئے اس گھر میں بھی سکون ہو، تو پھر ان کی تربیت کریں، ان کو یہ سب کچھ سکھائیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارے گھر میں بھی جو عورت آئی ہے ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں یہ عام چلتا ہے کہ جو بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے نا بہو بن کر، ہم اس کو بھی نوکرانی سمجھتے ہیں، اس کا بھی احساس کرنا چاہیے، اس کو بھی پیار محبت دینا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو تو نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں، اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا تعلقات رکھے تو ماں کہتی ہے یہ تو ران مرید بن گیا ہے، اگر بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھے تو بیوی کہتی ہے کہ یہ تو ماں کی ہر بات مانتا ہے۔ اب بیچارہ مرد درمیان میں لٹک چکا ہے، نہ ماں کو چھوڑ سکتا ہے نہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، اس کی زندگی پریشان ہو گئی ہے۔ اب ہم نے بہو کا احساس بھی نہیں کیا۔ اگر کسی سے پوچھو بھائی جو تمہاری بیٹی بیاہ کر گئی ہے، جس کی تم نے شادی کیا، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو جواب کیا ملتا ہے، بھائی اس کا شوہر بڑا اچھا ہے، ہماری بیٹی تو سکون میں ہے کہ وہ جب سے وہاں گھر میں گئی ہے جو بھی کما کر آتا ہے ہماری بیٹی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ یہ رکھ لو۔ وہ گھر کی اس وقت سربراہ ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تو جب اپنے گھر میں جو بہو آئی ہے اس کا شوہر اپنی بیوی کو کوئی چیز دے تو ہم کہتے ہیں یہ تو اس کے نیچے لگا ہوا ہے۔ بھائی تمہاری بیٹی کو اگر سب کچھ ملے، گھر کی سربراہ بن جائے تو تمہارے لیے تو فخر کی بات ہے، تمہاری بیٹی کیا آسمانوں سے آئی ہے، دوسرے کی بیٹی کیا گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ تو جتنی اپنی بیٹی کے لیے تم احساس کرتے ہو اتنا دوسرے کی بیٹی کا بھی احساس کرو، پھر گھر میں خوشحالی آئے گی اور مردوں کے اندر اطمینان بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ تو ہم نے یہ تربیت گھر کا جا کر کرنی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بیٹی کی تربیت کا، یہ شوہر کی تابعداری یہاں کتنی ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بہو سے زیادہ اپنی بیٹی کو سمجھانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ شریعت کیسے ہے، تو ہماری بیٹی ہماری بات جلدی مانے جائے گی اپنے ساس اور سسر کے بجائے۔ تو مالک کریم ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کو شریعت سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا